बार बार किसी चीज़ को दोहराने का मतलब क्या होता है कि अगर आप अपना सबक भूल गए हैं तो आपको याद आता है। और आज हालत यही है कि हम अपने तमाम ही दीन के उसूल और ज़ाब्ते और सबक जो है सुनते तो ज़रूर हैं, क्योंकि तवज्जो से नहीं सुनते हैं, ध्यान से नहीं सुनते हैं, जोश और जज्बात से सुन लेते हैं। वो थोड़ी देर तो रहते हैं, उसके बाद हवा हो जाते हैं। लेकिन दुनिया की चीज़ों पे हम जब नज़र डालते हैं, देखते हैं, तो उनको बहुत गौर से देखते हैं कि फलाना जो है क्या करके आगे बढ़ा है, उस पर हमारी तवज्जो रहती है। हम कैसे इज्जत शोहरत वाले बन जाएं, इस पे हम दिन में भी सोचते हैं और रात में भी सोचते हैं। माशाअल्लाह समझदार लोगों का आगे जमघटा होता है, तो बोलने में बताने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, आसानी से लोग समझ जाते हैं, है ना। तवज्जो जिस पे आदमी की रहती है तो बगैर उस्ताद के खुद उस्ताद बन जाता है। आप कहेंगे कैसे बन जाएगा? तो मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ा उस्ताद जो है आपका शौक होता है। अगर आपको शौक है तो कोई ना सिखाए आपको, आप खुद इतनी तको इतनी तलाश और तलब करेंगे कि फिर कहना पड़ेगा तलाश और तलब में वो लज्जत मिली है, दुआ कर रहा हूँ कि मंजिल ना आए। अभी आपकी समझ में ना आया होगा। जब आदमी तलाश और तलब में लग जाता है, मसरूफ हो जाता है, तो उसको इतनी रोशनियाँ मिलती हैं। इल्मी किताबें, तारीखी किताबें, अहादीस की मालूमात जब उसमें मसरूफ हो जाता है तो फिर वो पीछे नहीं जाता, रुकना पसंद नहीं करता, बल्कि उसकी जो चाहत है, ख्वाहिश है, तो ये होती है दुआ कर रहा हूँ कि मंजिल ना आए, यहीं ना ठहर जाऊँ मैं और आगे चला जाऊँ। समझ रहे? और आगे बढ़ता चला जाऊँ। जितना हासिल कर लिया वो तो है, लेकिन इसको मंजिल न मान के वो कहता है दुआ कर रहा हूँ कि मंजिल ना आए, मैं और हासिल करता चला जाऊँ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा ज़ौक़ शौक़ कहाँ पर पगमुर्दा हो गया है, कहाँ पर ठंडा हो गया है, ये हम खूब जानते हैं। हमारा ज़ौक़ शौक़ हमारे दीन से, हमारे मज़हब से, हमारे इस्लाम से जो लगाव होना चाहिए, जो ज़ौक़ शौक़ और तलाशो तलब होना चाहिए, मालूमात हासिल करने का ज़ौक़ शौक़ होना चाहिए, अमल पैरा होने का एक जज्बा होना चाहिए, वो नज़र आता है? नहीं आता। आप सुन तो लेते हैं, यहाँ पर सुनने के बाद थोड़ी देर थोड़ा ज़ौक़ शौक़ के साथ आपको अंदर से एक कैफियत सारी नज़र आती है, लेकिन फिर उसके बाद जहाँ बाहर निकले 2 4 6 मामलात में उलझे, खत्म। ऐसे ही होता है ना। और इसी की वजह से हम क्या करते हैं कि हम सब भूल जाते हैं कि अल्लाह का शुक्र करना है कि नाशुक्री करना है, जिक्र करना है कि जिक्र से बात रहना है, कुछ याद नहीं रहता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा। लइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अल्लाहु अकबर। कह रहा अगर तुमने अता किए हुई चीज़ों को नहीं माना, शुक्र अदा नहीं किया, तो इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर कुफ्र किया, नाफरमानी की, नाशुक्री की, तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं आप? सोचा है कभी हमने? कभी सोचते हैं कि हम कितनी सुबह से शाम तक नाशुक्री में लगे रहते हैं? गौर कीजिए आप। कोई आग का हज़रत बहुत परेशान है, मेहनत बहुत करते हैं, मेहनत के हिसाब से कुछ मिलता नहीं है। कोई कह रहा बीमारी बहुत परेशान किए हुए है, कोई बच्चों से तंग है। भाई हम तो सुबह बैठते हैं ना, हमारे पास हर तरह का आदमी आता है अपनी अपनी शिकायत लेके, तो कुल मिलाकर नतीजा ये रखा जाता है कि हर आदमी को शिकवा ही है।
शुक्र नहीं है किसी के पास। बहुत बच्चा बहुत गौर से सुन रहा था, मुझे तवज्जो अच्छी लगी। कोई भी, हर आदमी अपने अपना दर्द लिए फिर रहा है। होना क्या चाहिए, हाल अगर कुछ अपना सुनाया उसके कर्म का शिकवा होगा। हाल अगर कुछ अपना सुनाया उसके कर्म का शिकवा होगा। मैं अपने हालात पे खुश हूं, मुझसे मेरे हालात ना पूछो। आदमी को इस नजरिए पे रहना चाहिए। तभी आप देखते हैं जब सलाम कलाम होता है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, खैरियत है, क्या कहा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। कह तो देता है वो, कहे तो हर आदमी दे देता। और ये एक अंदाज है कि सलामती के दोनों तरफ से जो हो रहा है, इधर से सलाम किया गया, उधर से जवाब दिया, दोनों तरफ से सलामती आ गई ना। अब सवाल होता है कि कैसे हैं आप, कैसे मिजाज हैं। कह तो देता है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर लेकिन वो थोड़ी ही देर के बाद, अरे भाई मैं वहां गया था, ये परेशानी हो गई, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये दिक्कत। अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बाद भी जो है नाशुक्री कर रहा है कि नहीं कर रहा। अल्लाह के नेक बंदे जो हैं इतने मकबूल क्यों हो जाते हैं। गौस पाक का महीना चल रहा है, कितनी आप वाकया सुनते हैं गौस पाक की। जो कह दिया वो हो गया, जो कर दिया वो हो गया, जिस पे नजर डाल दी गलत था तो सही हो गया, लड़का था तो लड़की थी तो लड़का हो गया है, मुर्दा था तो जिंदा हो गया। सुन रहे हैं ना, बराबर सुनते चले आ रहे हैं कि अल्लाह ने वो ताकत दी थी। ताकत ऐसे ही आ गई थी, बोलो ऐसे ही आ गई थी है। 50 बरस तक जंगलों में अल्लाह की नारे लगाए, खाने पीने का होश नहीं। और जब ये हाल देखा, देखिए हर आदमी के साथ में शैतान लगा हुआ है ना, सिर्फ नबियों को छोड़ के अल्लाह ने उनकी हिफाजत के लिए इसको अलग रखा है। वरना हर आदमी के पास एक कातिब जो आपकी नेकियां लिखता है, दूसरा कातिब जो आपकी बुराइयां लिखता है, एक नफ्स लगा हुआ है, एक आपका ज़मीर लगा हुआ है ना भाई, एक अच्छा और एक बुरा, एक अच्छा लिखने वाला एक बुरा लिखने वाला, ये सबके पास है। तो हर आदमी जो भी अल्लाह ने पैदा किया उसके साथ कोई ना कोई तो शैतानियत लगी हुई है ना। उसी से जद्दोजहद जब करता है बंदा, शैतान को जब उसका बार आता है उसको उठा के फेंक देता है और अल्लाह की तरफ रुजू हो जाता है। इसी को तो जद्दोजहद कहते हैं ना भाई। और अल्लाह को यही पसंद। साहब अगर या रसूलुल्लाह, हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, आपके साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है। जब नमाज पढ़ने खड़े होते हैं तो फैज साहब को अपने दुकान की फौरन याद आ जाती है, फला चीज छोड़ के आ गया, समझ रहे आप, फौरन आती है ना यार। हम आए, अरे हमने कहा यार फला चीज बाहर ही रह गई है, हो गया वो हो गया, फौरन आती है यार। बाजार में घूमने लगे, अपने कारोबार में हिसाब किताब नियत बनी है। अरे यार समझ में आ रहा नहीं आ रहा, नियत बनी है लेकिन कारोबार भी हो रहा है, घर के मामलात भी सुधर रहे हैं, झगड़ा लड़ाई भी याद आ रही है, तो फलाने ने ये किया हम ये करेंगे। नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन उसका झगड़ा लगा रहे हैं, होता है नहीं होता। तो ये कौन करता है, ये कौन करता है। आप जैसे ही नमाज पढ़ने खड़े होंगे, एक आदमी जो चोरी चपाड़ी और जो दुनिया भर की खुराफात कर रहा है उसके पास शैतान कभी नहीं जाता, कभी नहीं जाता। इसलिए नहीं जाता, ये तो मेरा काम कर ही रहा है, इसके पास जाके यार और छुट जाओ यार, बढ़िया तो काम कर रहे हो तुम, हमारा ही तो काम कर रहे हो ना भाई, नहीं जाएगा। लेकिन आप वजू करने बैठ जाइए, 10 काम याद आते जाएंगे, फिर नमाज मस्जिद में आ जाइए, फिर मस्जिद में नमाज में खड़े हो जाइए, पूरे भूले हुए मामला याद आ जाएंगे। हजरत इमाम आदम के पास एक शख्स गया, कहने हजरत मैंने कहीं अपना खजाना छोड़ दिया है, गाड़ा था लेकिन अब याद नहीं आ रहा है कहाँ पर दफन किया था, कहाँ पर रखा था, वो जगह नहीं याद आ रही, बहुत परेशान हूँ और माली तंगी है, इस वक्त जरूरत है, तो हुजूर कुछ ऐसा अमल बताइए जिससे याद आ जाए। आप बैठे, थोड़ा तवक्कुफ किया, उसके बाद आपने कहा जाओ बाकायदा सही तरीके से वजू करना और लिल्लाहियत के साथ 2 रकात नमाज अदा करना।
اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز بالکل خلوص کے ساتھ ادا کرنا. ٹھیک ہے, کیا وہ وضو کیا, نماز میں نیت باندھ لی, ابھی 1 ہی رکعت ہوئی تھی, شیطان نے فوراً آ کر کہا میں کائے کو دوسری رکعت کے چکر میں پڑوں گی, وہ ہے فلاں ہم بتا رہے چلو, سمجھے, یاد آ گیا ارے یار فلاں جگہ کی. اس نے بیچارے نے جو ہے اب پتہ نہیں پوری کی تھی کہ نہیں تھی, اللہ بہتر جانے, الٹی سیدھی پڑھی ہوگی بہرحال جلدی جلدی. اتنا تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جب یاد آ گیا ہوگا تو اگر 1 رکعت میں یاد آئے گا, دوسری رکعت کیسے پڑھی ہوگی اس نے کہ جلدی سے ختم ہو میں جا کے اپنا کام کروں. اس کو یاد آ گیا اور کام ہو گیا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا تم سے نماز کے لیے کہا گیا تم؟ ارے کہیں نماز پڑھنے کھڑا ہوا تھا فوراً یاد آ گیا. تو کیا مطلب ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں جیسے ہی آتے ہیں, اللہ کے سامنے آتے ہیں, الہیت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, بندگی کی عبادت کا ارادہ کرتے ہیں, تو شیطان کہیں بھی بھٹک رہا ہو لیکن وہ فوراً آپ کے پاس آ جاتا ہے, فوراً آ جاتا ہے یہ کہاں جا رہا ہے, یہ میرے ہتھے سے نکلا جا رہا ہے, لہذا فوراً آ کے یاد دلانا شروع کرتا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ادھر ادھر کی باتیں یاد آ جاتی. اب سوچیے ہماری کیا اوقات ہے, جب صحابہ کرام کہہ رہے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا, ہماری کیا اوقات ہے. یا رسول اللہ کیا کریں, نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ وہ سب یاد آنے لگتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا کام ہے کہ جب ایسے وسوسے آئیں اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے وقت, جب وسوسے آئیں تو ان کو دھیان الگ کرو, ان سے دھیان الگ کرتے رہو. یہی کرنا تو اللہ کو پسند ہے کہ بندہ مصیبت میں گھرنے کے بعد بھی, شیطانی وسوسے میں گھرنے کے بعد بھی ایسا شیطان کو ٹھوکر مار رہا ہے پھر میری بارگاہ میں حاضر ہو. یہی تو اللہ کو پسند ہے. کرتے ہیں ہم یہ نہیں کر پاتے, کوشش کریے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ بندہ ہر قسم کی کیفیات میں چاہے جیسے مبتلا ہو لیکن مجھ کو فراموش نہ کرے. کسی نے کہا نا خوشی ہو کہ غم ہو, غم ہو شادی ہو, کچھ بھی ہو, سنت نبوی نہ ہرگز فوت ہو. سنت نبوی یعنی اللہ کے رسول کی جو سنت ہے, نمازیں ہیں اور طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا, یاد اس کی ہرگز ذہن سے نہ جانا چاہیے. جب یاد نہیں جاتی ہے تو اسی کو اللہ کرتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, جب تمہیں یاد کرتے رہو گے, میرا ذکر کرتے رہو گے. اس لیے یہ بتائیے کیا چیز اللہ نے نہیں دی ہمیں, ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیا چیز نہیں. کوئی کتنا پریشان حال بھی آئے اس کے بعد بھی اس سے زیادہ پریشان دکھے گا کہ نہیں دکھے گا. حضرت سعدی رحمہ, ان کے نام سنا نا سعدی رحمہ, ان کی کتابیں فارسی گلستان بوستان یہ علماء اکرام کو پڑھائی جاتی ہے. جتنے بھی عالم بن کے نکلتے ہیں تو فارسی کی یہ کتابیں ان کی نظر سے گزرتی ہیں. وہی حضرت سعدی رحمۃ اللہ تعالی ایک مرتبہ جوتے نہیں تھے, آپ نے پیسہ جمع کر کے جوتے لینے جا رہے تھے. جب جوتے لینے جا رہے تھے تو دیکھا گیا کہ ایک شخص جو ہے لنگڑا, دونوں پیر سے معذور دکھائی دیا. جیسے ہی دکھائی دیا آپ لوٹ آئے, آگے کہا یا اللہ میرے پاس تو پیر ہے, میں جوتے کے لیے پریشان تھا, ارے اس کے پاس تو پیر بھی نہیں ہے. اگر پریشانی آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, کچھ بات ہو جائے تو یہ بیچارہ بھاگ کے اپنی جان بھی نہیں بچا سکتا. اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے پیر عطا فرمایا. شکر ادا کرنے والے ایسے بھی کرتے ہیں نا, جن کو شکر ادا کرنا ہے اور جن کو نہیں کرنا ہے تو اللہ نے خوب دے رکھا ہے. ارے کیا بتائیں, ایک صاحب تھے ہم سے بار بار کہتے تھے اللہ نے ان کا اچھا نوازا تھا, نام نہیں بتاؤں گا, اچھا نوازا تھا, کافی نوازا تھا. جب ان سے بات ہوتی تھی تو ٹھیک ہے حالت, ارے ہاں ٹھیک ہے لیکن حضرت بمبا چاہیے. نہیں سمجھے بمبا مطلب ابھی ٹوٹی سے آ رہا ہے, بمبے سے آئے, سمجھ رہے ہیں, بمبے سے آئے. اللہ نے ٹوٹی سے دیا ہے, کسی کے پاس تو ٹوٹی بھی نہیں, چند قطرے بھی نہیں. اللہ اکبر. ابھی ہمارے آپ کے سامنے فلسطین میں ایک ایک قطرے کو, ایک ایک دانے کو محتاجگی دکھ رہی کہ نہیں دکھ رہی ہے. اللہ نے آپ کو کیا نہیں دیا, بولیے کیا نہیں ملا ہمیں, پھر بھی ہم ناشکری کریں. عزیزان محترم ناشکری ہرگز نہیں. اگر کبھی
دل میں یہ خیال ہے کہ فلانے کے پاس یہ فلانے، ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کے معاملات میں ہمیشہ نیچے دیکھو. ایک تجزیہ بتا دوں، ایک طریقہ بتا دوں. جب دنیا کے معاملات کو دیکھو تو ہمیشہ نیچے دیکھو. کوئی بڑا ہے اس سے اپنے سے نیچے کو دیکھو. کسی کا گھر بڑا ہے، کسی کا مکان بڑا ہے، کسی کی دولت زیادہ ہے، کسی کچھ ہے، کسی کا گاڑی گھوڑا ہے، سب ہے، تو اس کو نہ دیکھو. وہ جو پیدل چل رہا ہے، جو فٹ پاتھ میں بڑا ہوا ہے، جس کو کھانے کو ایک وقت کا میسر ہے، تم کو 3 ٹائم کا میسر ہے، اس کو دیکھو. دنیا کے معاملے میں کہا گیا ہے کہ نیچے دیکھو، اور دین کے معاملے میں میرے زور سے بولے یار، دین کے معاملے میں اگر وہ کوئی نماز با جماعت پڑھتا ہے تو تم دیکھو یہ جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے، تم تہجد پڑھنا شروع کر دو. اگر کسی کو اللہ نے تھوڑا دیا ہے اور وہ اس میں خوش نظر آ رہا ہے تو تم اس کے لیے سوچو کہ اللہ نے اس کو تھوڑا دیا ہے، خوش ہے، ہم زیادہ میں کیوں خوش نہ ہوں. یہ سب نظریہ اگر ہم لے کر چلتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ کی کبھی جو ہے آپ کے اوپر کوئی ایسی مصیبت نہیں آئے گی کہ جس کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یار شکر کرنے والوں کو بھی بہت بڑی بڑی مصیبتوں سے گزرنا پڑا. تو وہ جب بندہ بہت اللہ کا قریب ہوتا ہے نا تو پھر آزمائش ہوتی ہے. ارے یار جنت ایسی مل جائے گی میرے بھائی، بتاؤ جنت ایسے ہی لینا چاہتا ہے کوئی؟ رضی اللہ عنہ واقعہ بتا رہا ہوں کہ برس تک جس کو اللہ نے خود پیغام دیا ہو کہ عبد القادر بتاؤ تم مرتبہ عاشقی چاہتے ہو یا معشوقی، خود آواز آئی ہو کہ عبد القادر بتاؤ مرتبہ عاشقی چاہتے ہو کہ معشوقی. تو آپ جانتے ہیں عاشقی میں پریشانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ عاشق معشوق کے لیے پریشان رہتا ہے کہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے. جو وہ چاہتا ہے وہ کرنے کے لیے کرتا ہے نا، تو عاشق کو پریشانی ہوتی نا. آ کے اپنی والدہ سے کہتے تھے کہ اماں ایسی آواز آتی ہے، تو ماں جانتی تھی کہ عاشقی مرتبہ کر لے گا تو بہت ناز اٹھانا پڑیں گے، بہت محنت کرنا پڑے گی. آپ کہتی تھی بیٹا اگر آواز آ رہی تو کہہ دینا مرتبہ معشوقی چاہیے. جب معشوق بن جاتا ہے تو عاشق کیا کرتا ہے؟ بولو، معشوقی ہر خواہش پوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ جاتے تھے یہی آواز آتی تھی، اماں سے کہتے تھے اماں مرتبہ عاشقی تو ٹھیک ہے لیکن معشوقی میں بہت مزہ ہے. ایک دن آواز آئی، کہا ہے عبد القادر بتاؤ تمہیں مرتبہ عاشقی چاہیے معشوقی؟ آپ نے کہا عاشقی. آواز آئی، اے عبد القادر تم نے عاشقی مانگا ہے، ہم تو کو مرتبہ عاشقی اور معشوقی دونوں عطا فرماتے ہیں. کیوں؟ دیکھ لیا تھا کہ جس کو ہم آزاد کیے ہوئے چھوڑے ہوئے ہیں کہ جو چاہے لے لے، لیکن وہ پھر بھی ہماری بندگی کے لیے مصروف ہے. لہذا جس وقت 50 برس تک آپ نے خوب حق کیا، اللہ اللہ کیا، کہاں پر؟ جنگلوں میں. طرح طرح کی کرامتیں اس وقت کی مشہور ہیں. لیکن ایک یہ بھی واقعہ سننے کو ملا ہوگا کہ دیکھا کہ ایک ابر آیا جس نے آپ کے اوپر سایہ کر لیا، تیز گرمی میں سایہ کر لیا ابر نے، اور ابر سے آواز آئی کہ اے عبد القادر آج سے میں اتنا خوش ہو گیا کہ آج سے تمہارے اوپر ساری نمازیں معاف، ساری شریعت کے قوانین معاف، میں اللہ اتنا خوش ہو گیا ہوں. اللہ جو سنا تو آپ نے فرمایا کہ میرے نبی پر تو معاف ہوا نہیں، میرے اوپر کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ تو شیطان لگتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. جیسے ہی لاہور پڑھا کیا ہوا؟ ابر غائب، ابر ختم، بھاگ گیا. لیکن بھاگتے بھاگتے شیطان نے پھر ایک بار کی. یہ یاد رکھیے کہ آپ چاہے جتنا جو ہے مطمئن ہو جائیں، شیطان کبھی مطمئن نہیں ہوتا، ذرا سا بھی گنجائش نہیں چھوڑتا. جاتے جاتے کہنے لگا اے عبد القادر تم کو تمہارے علم نے بچا لیا ہے. اللہ اکبر. کتنا خوش ہو جاتے ہمارا آپ ہوتے کہ یار واقعی آج ہمارا جو ہم جانکاری تھی اس کی وجہ سے ہم بچ گئے، ہے نا. لیکن حضرت غوث پاک نے کہا اے ظالم تو پھر مجھے پھانسنا چاہتا ہے؟ ارے مجھ کو میرے علم نے نہیں، میرے خدا نے بچایا ہے. تو عزیزان محترم، جب بندہ اتنا اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے، جب اتنا اللہ کا قریب ہو جاتا ہے، تو پھر تبھی اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرا مقرب ہو جاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، کی زبان بن جاتا ہوں. زبان سے جو کہہ دیتا ہے تو میری بولی ہوا کرتی. ابھی مولانا روم نے کہا گفتہ اللہ ہوا گرد یا حکوم عبداللہ ہوا، جو کچھ اللہ والے کہتے تھے اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے. تو عزیزان محترم، شکوہ اور شکایت اللہ کو پسند ہے؟
نہیں پسند. ہمارے اندر کتنی شکوے شکایت کی عادت ہو گئی ہے, صبح سے شام تک ہم اپنا ذکر ہی کرتے رہتے, یا یہ کہتے وہ کام ہی نہیں ہوا, پتہ نہیں کیا بات ہے, کون سی ہم سے غلطی ہو گئی. ارے کون سی نہیں ہوئی ہے بتاؤ, کون سی غلطی نہیں ہوتی ہم سے؟ صبح سے شام تک ہم غلطیوں کے ملوث ہیں. ارے ہم کو تو یہ کہنا چاہیے اے اللہ ہم اس زمین میں رہنے لائق نہیں ہیں, پھر بھی تو ہمیں عطا فرما رہا ہے, پھر بھی ہماری پر کرم فرما رہا. اے اللہ ہم سے جو خامیاں ہو رہی ہیں, جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں, جو نادانیاں ہو رہی ہیں, اپنے فضل و کرم سے ان نادانیوں سے ہم کو محفوظ معمور فرما. اور اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو اللہ اس میں ہم کو جو ہے فخر کرنے کی نہیں بلکہ عاجزی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول کرنے کی دعا کرنے کا توفیق عطا فرما. دعا کہا ہمیں التجا کا طریقہ عطا فرما, یہ ہمارا مقصد ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, تو شکر تو کرو پھر دیکھو ہم کتنا دیں گے. اور یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ نے کہہ دیا ہے تو اب شکر کر کے ہم یہ سوچنے لگے کہ یار ہم نے کل شکر کیا تھا, آج شکر کیا, سب کچھ کیا, ابھی تو کچھ آیا نہیں. نہیں لازیدنکم میں خالی یہ نہیں کہا کہ دنیا میں دے دوں گا. جو دعائیں تمہاری یہاں قبول نہیں ہوں گی, اللہ نے تو کہا دعا کرو, مخل عبادات ہے, عبادات کا مغز ہے, دعا کرو. دعا کرنے کے بعد بھی ہم کو نہیں ملتا ہے نا, اور ہم سوچتے ہیں کہ یار اللہ نے کیسے کہہ دیا کہ دعا کرو دیں گے, شب برات میں دعا کرو, شب قدر میں دعا کرو, مل جائے گا. اے مانگنے والے مانگ میں دوں گا کہتا ہے, لیکن کیوں نہیں ملتا؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے سمجھ میں آنے کی بہت اچھی ہے, لیکن اللہ کے نزدیک ہمارے لیے وہ خطرناک ہے. لہذا اللہ فرماتا ہے اس میں میں تمہاری بہتری دیکھوں گا. اگر بہتر ہے تو دنیا میں دے دوں گا, اگر بہتر نہیں ہے تو دنیا سے اٹھا دوں گا. اس دعا کو آخرت کے لیے تمہاری مقبولیت کا جو وعدہ کیا ہے اس میں دوں گا. تو آخرت میں کیا ہوگا کہ وہ جو دعا اٹھا لی گئی الحمدللہ, جس وقت ہمارے پاس کچھ نہ ہوگا, سب معاملات ہمارے کمزور ہوں گے, نامہ اعمال میں حصہ ہمارا اتنا نہ ہوگا کہ جنت تک جا سکے, تب آواز آئے گی اے بندے پریشان نہ ہو, پیچھے دیکھ, پیچھے دیکھ. جب بندہ مڑ کر دیکھے گا تو نیکیوں کا انبار جو نظر آئے گا, کہے گا اللہ یہ تو ہم نے کبھی کی نہیں, یہ نیکیاں کیسی ہیں. اے بندے میرا وعدہ غلط نہیں ہے, میں نے کہا تھا تو مانگ میں دوں گا, جو تیرے حق میں دنیا میں بہتر نہیں تھا اس کو میں نے اٹھا لیا تھا, آج یہ وہ حصہ تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ ہم کو راہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے آگے ہمیشہ جھکے رہیے, ہمیشہ ذکر کرتے رہیے, ہمیشہ شکران نعمت کرتے رہیے, کفران نعمت نہ کیجیے. انشاءاللہ اللہ کہیں آپ کو ذلت و خواری سے سامنا کرنے نہیں دے گا, بلکہ آپ کو ہمیشہ حفاظت میں رکھے گا.